حدیث پیش کر دو، آج پیش کر دو، وہ دلیل کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ ایک دن غصے میں معتصم نے کہا کہ اس کو 28 کوڑے مارا جائے، 28 کوڑے مارے جائے، نازل کیجیے۔ اس نے 28 کوڑے مارنے کے لیے ایک رات کو بلاتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ تو 2 کوڑا مارنا ہے، پوری طاقت سے، پوری قوت سے اس محدث کو جو امام المحدث ہے، جو امام المفسر ہے، امام الفقیہ ہے، ایسے آدمی کو جو پوری طاقت سے، پوری زور سے جو ہے 2 کوڑا مارتا ہے، آگے بتاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل ہر کوڑا کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایتونی بآیت من کتاب اللہ اور حدیث من سنتہ، ایک حدیث لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، ہم میری بات مان لیں گے۔ پوری طاقت سے ان کو 2 کوڑا مارتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے، دوسرا دلال آتا ہے، پوری طاقت سے 2 کوڑا مارتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ یہ پورے 28 کوڑے بوجھ زبان کیا ہے۔ محدثین کہتے ہیں اتنی زور سے مارا جا رہا تھا، اگر یہ کوڑے ہاتھی پر جاتا، ہاتھی پہ چیخ کر بھاگ جاتا۔ ایسا ایک نہیں، کئی سال تک، ایک نہیں 3 خلیفہ مامون نے ظلم جاتی کے پہاڑ توڑے، اس کے بعد معتصم نے پہاڑ توڑے، واسق نے پہاڑ توڑے، 3 خلیفہ نے لگاتار ان پر ظلم جاتی کے پہاڑ توڑتے رہے۔ کہہ رہا تھا اتنا کہہ دو اللہ کے مخلوق ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں انعام سے نوازیں گے، تمہیں اشرفیہ دیں گے، سونے چاندی تم کو پیش کریں گے۔ لیکن کہا میں کیسے کہہ دوں، اس قرآن نے نہیں کہا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے نہیں کہا، کیسے کہوں۔ ان کے پاس بھی چچا آئے تھے، کہا تھا اے بھتیجے تم بھی کہہ دو، اور علماء کہہ رہے ہیں تم بھی کہہ دے، کوئی اللہ کا مخلوق ہے، تم چھوڑ ہی رہو گے۔ کہا چچا جان میں کیسے کہہ دوں، یہاں لوگ موجود ہیں، ہمارے بہت سے شاگرد لوگ ہاتھ میں قلم لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کافی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب میں کہہ دوں اللہ کے مخلوق ہے تو لکھ لیں گے، یہ فتویٰ بن جائے گا، یہ عقیدہ لوگ بن جائے گا کہ اللہ کا مخلوق ہے۔ میں کیسے کہہ دوں، کیسے ممکن ہے کہ میں کہہ دوں؟ لوگ یہاں دیکھیے صحیح کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں قلم ہے، کہاں کیا ہے، صرف میں کہہ دوں گا سب لکھ لیں گے، یہ عقیدہ بن جائے گا، قیامت تک عقیدہ رہے گا المخلوق ہے، کیسے کہہ دوں میں؟ لوگ آ کر ہم بھی خاموش ہو جائے، عالم بھی خاموش ہو جائے، حق نہیں کہیں گے، کون حق کہے گا؟ کیا عوام اس توقع کی جائے گی؟ 3 خلیفہ جن مجاہد کی مار کھاتے رہے، ان کو جیل کے اندر بند کیا گیا، ان کو جو میٹھا اس کو جو ہے جیل کے اندر جو سختی کی گئی، ان کے ایک کمرے بند کر دیا گیا، لوگوں سے ملنا بند کر دیا گیا۔ لوگ ان کے شاگرد ہیں کہ بھٹک رہے ہیں، ان سے پڑھنے کے لیے لوگ دوڑ رہے ہیں، کچھ بننے دیا جا رہا ہے۔ یہی ہوتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحم کرم ہوا، واسق کے مرنے کے بعد متوکل اللہ خلیفہ بنا۔ اس کے بعد سمجھ میں آ گئی، سمجھانے والا اس کو ایک غلام تھا، غلام نے کہا ایک دن وہ قرآن پڑھ رہا تھا، رمضان کے مہینے تھے، کہا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن مر جائے گا کیا پڑھیں گے؟ کیا کہیں قرآن مر جائے گا؟ کہا اللہ کی مخلوق نہ کرتی ہے، جو یہ مخلوق نہ کرتی ہے، انسان ہے مر جاتا ہے، جانور مر جاتا ہے، یہ مر جائے گا نا۔ اس بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا واقعی ہم غلطی میں تھے، اس نے جو ہے توبہ کیا۔ اب امام احمد بن حنبل کو قید سے آزاد کیا، جن میں جاتی کی جو بات ہو رہے تھے، مطلب کیا یہ ہمارے محدثین ہیں جو دین کی خاطر بڑی پریشانی